میرے پاس ایک سوال آیا، کل ہی رات آیا، کہ ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کا ہو، مجھے نہیں معلوم، سوال ریفر کیے جاتے ہیں، سوال خالی آیا، نام نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، غلط فہمی ہوئی تھی خواب کا مطلب سمجھنے میں، تو اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا اسے ایک رسم کیوں بنا لیا گیا یا ریچول کیوں بنا لیا گیا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تھوڑے سے مختلف الفاظ میں یہ سوال برسوں پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات تھی نا، چلے تھے، آپ لوگ بیٹوں کو ذبح کیوں نہیں کرتے؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، ایک اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر یہ ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا وہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ پوری آیت تو یہ نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ اس نے اشارہ دیا جس میں یہ الفاظ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، شروع میں ہی بالکل، جس میں یہ الفاظ ہے، جس کے اندر یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مجھے خوب یاد ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو جمعہ کا دن تھا اور وہ عرفات کے میدان میں قیام کیے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت عمر نے آگے یہ بھی کیوں نہیں کہا، یا راوی سے رہ گیا، کہنے کو ضرور کہا ہوگا، بڑی نیچرل بات ہے کہ عید ہوتی تو ہے ہماری اس کے اگلے ہی دن، بجائے اس کے کہ اتنا کہہ دیتے ہاں مجھے وہ یاد ہے کہ کب کہی گئی تھی۔ اصل میں یہ عید اس لیے ہوتی ہے، دونوں عیدوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ ہاں اس میں جو دونوں عیدوں میں اعمال ہیں، مناسک ہیں، وہ الگ الگ ہیں، اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہو گئے، ایک قربانی والی اور ایک فطر والی عید، روزہ ختم کرنے والی۔ لیکن ان کی جو وجہ ہے میں عید الفطر کے خطبوں میں بتا چکا ہوں، قرآن کی آیت اس کا میں حوالہ اس وقت نہیں دے رہا، کہ قرآن کا نزول شروع ہوا تھا رمضان کی آخری راتوں میں، اس کے بعد فوراً عید ہے، اور قرآن نے کہا پھر خوشی منانا اس میں، اور قرآن کا نزول مکمل ہوا اس کے اگلے دن عید ہے۔ تو یہ دونوں عیدیں اصل میں قرآن سے تعلق رکھتی ہیں، خوشی کے دن، ایک نزول قرآن کی ابتدا اور ایک نزول قرآن کی تکمیل، مکمل ہونا اس کا۔ لوگوں کے ذہنوں میں صرف قربانی ہی قربانی ہے، قربانی کیونکہ حج کے مناسک میں قربانی ہوتی ہے، اس دن باقی لوگوں سے بھی کہا گیا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قربانی کریں، اور ہمیں ملتا ہے احادیث میں کہ کرتے تھے، تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سارے ایمان والے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو وجہ ہے عید خوشی کی، وہ قرآن کی وجہ سے ہے، جانور کو ذبح کرنے کی خوشی میں نہیں ہوتی ہے۔
اور وہ بھی اچھا ہے کہ روزہ مکمل ہوئے اور لوگوں کو خوشی ہو، لیکن اصل میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ قرآن کا نزول شروع ہوا اس کی خوشی، اور اس قرآن کے اندر اس بات کو کہا گیا۔ یہ حصے غائب ہو گئے ہمارے یہاں سے بیان کے اندر، تو ذہنوں میں بھی نہیں آتے کہ اصل میں عید کس وجہ سے ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال اس میں چونکہ ایک بہت بڑا منسق قربانی کا بھی ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے لوگ جانور خریدتے ہیں، کچھ پلاننگ پہلے سے ہوتی کہ کون ذبح کرے گا یا کون بنائے گا جانور کو، کسے بلائیں، کاٹنے والے کو، بنانے والے کو، یہ پروگرام پلاننگ بعض پہلے سے ہوتی ہیں۔ اس لیے کچھ مسائل بھی میں اس کے اندر میں بیان کروں گا آج کے خطبے میں، اور باقی کچھ اور اہم مسائل ہیں، آتے رہے پچھلے سالوں کے خطبوں میں یہ سب، وہ کچھ اور اہم مسائل جو رہ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ عید کے دن یا عید کے خطبے میں۔ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ جگہ جگہ ایک عام مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی، کہ بکرا ہونا چاہیے صرف، یعنی نر جانور ہو، جو بھی جانور ہو وہ نر ہو، یہ عام ہے غلط فہمی۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ تم بہیمۃ الانعام نام لیا، یہ جو مویشی جنہیں انعام وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ پالا جاتا ہے، جنگل کا ہرن نہیں چلے گا، ریل گائے نہیں چلے گی، وہ جو یہاں پر جن کی بریڈنگ ہوتی ہے، آپ جنگل میں دیکھ کے جانور کو پکڑ کے کاٹنا شروع کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں میں۔ جن کی بریڈنگ ہوتی ہے، جنہیں پالا جاتا ہے، ان کی نسل کتنے زمانے سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ ذبح کرتے ہیں، اور روز کھانے کے لیے پوری دنیا میں کتنا ذبح کیا جاتا ہے۔ دنیا میں زیادہ بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد تو گوشت کھانے والوں کی، وہ تو کم ہے جو گوشت نہیں کھاتے۔ اور یہاں ان ممالک کو ادھر کے چھوڑ کر جہاں غربت زیادہ ہے یا رہی ہے پہلے، ان کی عادت ہے تو کھانے کی، وہ پیور میٹ کھاتے ہیں، یہ سالن والن تھوڑی بناتے ہیں، تو پھر مقدار بھی بہت زیادہ، کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جب کھاتے ہیں تو پوری دنیا میں روز اتنی بڑی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں پوری دنیا میں لوگ ذبح کرتے ہیں اور کبھی کمی نہیں ہوئی آج تک۔ جنگل میں شکاری نکل جاتے ہیں، کوئی جانور مار دیتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ الگ اس پر غور کرنے کی اور خطبے کی ضرورت ہے، لیکن اتنی سی بات تو درمیان میں اشارہ کر دوں کہ جب کہ یہ گائے، بھینس، بکرے، ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیرنی کے 3-4 ہوتے ہیں، اور کچھ شیر جو ہیں وہ جنگل میں مار دیے جائیں تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا جو دنیا والوں کے لیے رکھا ہے، اور اس میں، اس نظام میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگ پالتے ہیں، بریڈنگ کرتے ہیں۔ تو صرف ان کو جو انعام کہا ہے، بہیمۃ الانعام، ان کو جب ذبح کرنے کو کہا تو قرآن نے یہ کہا کہ سورہ انعام ہی کے اندر کہ وہ بکرا ہو یا بکری، یہ واضح کر دیا کہ ہر جانور کا نام لے کر، ہر قسم کا نام لے کر کہ وہ نر ہو یا مادہ۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف نر ہونا چاہیے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ دودھ دینے کے جانور کی وجہ سے اگر نہیں مادہ کو ذبح کرتے تو نہ کریں، لیکن منع نہیں ہے۔ بکری اگر سستی ملتی ہو کہیں بکرے کے مقابلے میں، اور کوئی اگر افورڈ کر سکنے والے اگر ذبح کرنا چاہیں تو اجازت کے اعتبار سے یا جو کچھ بتایا قرآن نے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ مسائل کے سلسلے میں جو بہت ضروری ہے، بھی شروع ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے، چونکہ لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے خریداری کی، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کی۔ قربانی 3 دن ہے یا 4 دن؟ یہاں پر عام مشہور 3 ہی دن کا ہے، اس لیے کہ یہاں حنفی زیادہ ہے، الگ الگ مسلکوں میں الگ الگ ہے۔ ہمیں احادیث اور روایات دونوں کی ملتی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کا دونوں پر عمل ملتا ہے۔ تو جب دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، کچھ لوگ 3 دن تک کرتے تھے، کچھ چوتھے دن بھی کرتے تھے، یعنی بقرعید کے دن کو ملا کر،
عید الاضحیٰ کے دن کو ملا کر، کچھ لوگ چوتھے دن بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں احادیث میں تو دونوں طرح کی روایات مل رہی ہیں اور صحابہ کا عمل بھی دونوں طرح کا مل رہا ہے، لیکن واضح طور پر ہمیں قرآن کا جو اشارہ ملتا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے، جس کی یاد میں یہاں پر بھی سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، وہاں پر واجب ہے، یہاں سنت ہے۔ وہ قربانی جو وہاں ہوتی ہے وہ مینا کے میدان میں جب قیام ہوتا ہے اس دوران ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ حاجی حج کو جو لوگ جاتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، حاجیوں کو معلوم ہے کہ مینا میں جو قیام ہوتا ہے اس دوران میں قربانی کی جاتی ہے۔ قرآن نے اس قیام کے بارے میں کہا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کسی نے 2 دن قیام کیا وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کسی طرح کا۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے بھی تاخیر کی، بعد کو ایک دن اور قیام کیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہاں کا قیام 2 دن تو لازمی ہے، ایک دن اور قرآن نے کہا کہ جو جلدی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کوئی بات نہیں، رکیں، اچھا ہے رکیں، لیکن دونوں کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال کیے، فلا اسم علیہ، اس میں بھی بالکل ایک جیسے، تو اس کا مطلب دونوں بالکل برابر ہیں۔ جب دونوں بالکل برابر ہیں تو جو یہ چاہے کہ وہ اس 10 تاریخ کے بعد 2 دن کے اندر اندر قربانی کر لیں، چاہے تو وہ 2 دن کریں، چاہے تو ایک دن اور بڑھا لیں، اور دونوں بالکل برابر ہیں۔ چونکہ یہاں یہ ہوتا ہے ایسا، بڑی تعداد ان لوگوں کے ہے جن کو یہ معلوم ہے فقہی مسلک سے کہ قربانی عید الاضحیٰ کے دن کے بعد بس 2 ہی دن ہے پھر ختم، تو اس لیے تقریباً سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں وہاں تک جاتے جاتے۔ ممکن ہے، میں کم جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ممکن ہے کہ بازار کے اعتبار سے جب پھر خریدار نہ بچے اور آخری دن جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے نا، لوگ زیادہ پیسے مانگتے ہیں، تو رک جائیں اور رک کر اگر خریداری کر لیں تو ممکن ہے کہ وہ جو بہت تیزی ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جائے آخری دن کے لیے، یا لوگوں کی اپنی دوسری سہولتیں بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں اور سہولتیں، تو وہ پھر اس کے یعنی چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ مینا کے قیام کے بارے میں کہا ہے، قربانی کے بارے میں نہیں کہا، اور یہ واضح ہے کہ مینا کے قیام کے دوران میں قربانی ہوتی ہے، تو بتا دیا کہ وہاں پر یہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن بھی ہو سکتی ہے اور 3 دن بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں بالکل برابر ہیں اور دونوں میں کوئی افضل اور غیر افضل کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں اتنا اور فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک دن اور کسی نے تاخیر کی تو من اتقی، لیکن تقوی ہونا چاہیے، یہ ہے بنیاد۔ قرآن پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے ہر چیز کی، جو کچھ اس نے کرنے کو کہا، اس سے ہوگا کیا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ فلاں کی ینالہ التقویٰ منکم، یہ خون و گوشت تو یہیں رہ جاتا ہے تمہارا، ہم تک تقویٰ آتا ہے، ان میں سے کچھ ہمیں نہیں پہنچتا۔ یہ ہے بنیاد جس کی وجہ سے کرائی گئی قربانی، کہ وہ تقویٰ آ جائے، تقویٰ پیدا ہو۔ کتنے برسوں سے قربانی کرنے والے قربانی کر رہے ہیں، کیا قربانی کر کے آنے کے بعد تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو پھر کچھ غور کرنا چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی، یا تو قرآن کی بات نعوذ باللہ صحیح نہیں ہوگی، یا ہماری کسی چیز میں کمی ہوگی کہیں پر۔ جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا، روزے تم سے اس لیے رکھوائے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ برسوں سے رکھ رہے ہیں، کیا تقویٰ پیدا یا کم از کم اس کی طرف پروگریس، ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور ابھی تو قربانی کر کے آئے بھی لفظ غلط ہو جاتا ہے، قربانی کر کے آئے، تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں تو لوگ جاتے بھی نہیں قربانی کرنے، حصے لے لیتے ہیں، پیسے دے دیے۔
ہماری قربانی ہو گئی فارغ، ہم نے پیسے دے دیے تھے اتنے. وہ قربانی کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ مقصد خالی اگر پیسے خرچ کرانا ہوتا، یہ سوال بھی آتا ہے پھر بعض لوگ کرتے ہیں آج کے دور میں، اس کے بدلے صدقہ کر دیا کریں. پیسے دے کر فارغ، یہ قربانی نہیں ہوئی. پیسے دے کر فارغ ہو جانا. ہم نے کتنے حصے؟ بھائی 2 حصے ہمارے بھی لے لینا. ہاں ٹھیک ہے، بڑے جانور میں 7 حصوں کی اجازت ہے، تو کوئی اپنے کچھ حصے اس کے اندر لے لیے کچھ. لیکن قربانی تھی کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ اس سے کیا چیز آنی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے کو لے کر چلے، اس لیے کہ ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے، اور اللہ کی محبت میں خواب کی تعبیر بھی نہیں نکالی انہوں نے. کچھ تعبیریں ہوتی ہیں، نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں. بس ان کے ذہن میں یہ آیا کہ خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے کو لے کر چل دیے. کہا اس قرآن میں بھی یہی، یا بنیا انی ارا فی المنام، راستے میں کہا چلتے. جب اطلاع دی لے کر چل دیے، چھرا ہاتھ میں، رسا ہاتھ میں، ویرانہ آ گیا کہ بیٹے خواب دیکھا ہے میں نے، خواب میں دیکھا ہے، یہ تمہیں پہلے کلیئر کر دوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اس خواب سے تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ بھی ان کو بھی اللہ کو نبی رسول بنانا تھا. ان کے حضرت ابراہیم کے صاحبزادے قال یا ابت افعل ما تؤمر، بجان کر ڈالیے فوراً جو حکم آپ کو مل گیا. ستجدنی انشاءاللہ، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے، بھاگوں گا نہیں میں. تو اب یہ بات تو وہاں پہنچنے سے پہلے معلوم ہو گئی تھی، اور اصل میں جو واقعہ تاریخ میں ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اطلاع دینے سے پہلے ہی بات سمجھ گئے تھے. وہ طرح طرح کے شیطان نے وسوسے ڈالنے چاہے تھے، وہ سب کو ریجیکٹ کر دیا ان کے ذہن نے، اور آخر میں ان کی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا حکم شاید ہو گیا ہے، ورنہ اور یہ سین وہی ہے کہ یہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، جیسا ان کا مزاج ہے، جیسا اس وقت انداز ہے. تو اور یہ ایسا تبھی ممکن ہے جب اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا تو مجھے راضی ہونا چاہیے. وہ راضی ہو چکے تھے جب حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا اور سوال کیا، سر تسلیم خم کر چکے تھے. تو اب وہاں پر جانے کے بعد اللہ نے روکا ان موقع پر. انہوں نے تو اپنی طرف سے بالکل سب تیاری کر لی تھی. تاریخ میں یا روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا. اس وقت تو میں بالکل تیار ہوں، کہیں ان موقع پہ کچھ اور نہ ہو. اور آپ کو ان موقع پہ آپ تیار ہیں، ان موقع پہ کہیں ہاتھ ڈگمگا نہ جائے. پھر اس وقت جب وہ بالکل تیار تھے، ذبح کرنے جا رہے تھے، تو وحی آئی کہ تم نے تو خواب کو سچا کر دیا، قد صدقت الرؤیا. اور پھر قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبح کو ہم نے قبول کر لیا فدیے کے طور پر، اور انہوں نے بکرا یا بھیڑ جو ہے وہ ذبح کی. اب کہیں نہیں ہے یہ کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کے رسی بندھی ہوئی تھی، اور اس وقت جب آنکھیں کھولی تو یہ دیکھا حضرت ابراہیم وہاں سے ہٹے ہوئے تھے اور ایک بکرا ذبح ہو چکا تھا. یہ کہیں نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں لوگ تصورات میں اپنے بنا لیتے ہیں، ذرا زیادہ اس کو دیو مالائی چیزیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں کہ کہیں آسمان سے کوئی جانور اتر کر ان کی جگہ لیٹ گیا، ان کی چھری کے نیچے اس کا گلا جو ہے وہ کٹ گیا اور حضرت ابراہیم الگ کھڑے ہوئے. یہ اللہ کی یہاں سب چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اس سے الگ انبیاء کے لیے بھی نہیں ہوتی، جنہیں ہم انبیاء کے معجزے کہتے ہیں. اس وقت وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کو اور بات کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں کیا واقعہ کیسے پیش آیا ہوگا، وہ بھی قانون کے مطابق ہوتے ہیں.
کہیں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا بھیڑ یا بکرا ذبح ہو گیا تھا. صحرا ہے وہاں. قرآن نے تو اتنا کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیے کے طور پر دوسری ذبح قبول کر لیا. اس کو عظیم ذبح کا کہا قرآن نے. میرے پاس ایک سوال آیا، کل ہی رات آیا، کہ ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کا ہو، مجھے نہیں معلوم. سوال ریفر کیے جاتے ہیں، سوال خالی آیا، نام نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، غلط فہمی ہوئی تھی خواب کا مطلب سمجھنے میں. تو اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا اسے ایک رسم کیوں بنا لیا گیا یا ریچول کیوں بنا لیا گیا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تھوڑے سے مختلف الفاظ میں یہ سوال برسوں پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا. یہاں ایک بہت اچھے سلجھے ہوئے مزاج کے تو زیادہ تر باہر رہتے ہیں اور عمر بہت زیادہ ہو گئی، مہاویر پرساد جین صاحب تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات تھی نا، چلے تھے آپ لوگ بیٹوں کو ذبح کیوں نہیں کرتے؟ سمپل سی بات تھی جو ان کو میں نے جواب دیا کہ جو نہیں ہوا جس سے اللہ نے روکا وہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ یہ کیا کرو. یہ تو حضرت ابراہیم کو بھی نہیں کرنے دیا اللہ نے، اور جو کرنے دیا جو کچھ ہوا اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. جو کریں گے وہی تو جو اپروو ہوا بات کو، جس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ ایک طریقے سے ساتھ میں ایک الفاظ اور بھی ہیں قرآن میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے میں ایک عظیم قربانی یا ذبح کو قبول کر لیا. اور اس کے آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو ہم نے جاری کر دیا بعد والوں میں بھی. اس قربانی کو بعد والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا ہم نے حضرت ابراہیم کی. یہ بھی ساتھ میں موجود ہے جو حکم ہے. ہم وہ کرتے ہیں جو ہوا اور جو اللہ کی مرضی اور رضا تھی اس وقت کے جو کچھ ہوا، وہ نہیں کرتے جس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. تو اصل میں تو دونوں سوالات تقریباً ایک جیسے ہیں، الفاظ مختلف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ویجیٹیرین ہیں، اور ویجیٹیرین اس وجہ سے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیو ہتیا ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ اس سوال کو یہاں بھی اٹھاتے ہیں. یہاں وہ جیو ہتیا کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس پر طرح طرح کے سوالات آتے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے. تو اصل میں تو اسی کا حکم تھا، یہی سنت ہوئی جو جاری کی گئی. اور قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی، یہ آگے کو ہم نے بعد والوں کے لیے بھی اس کو چھوڑ دیا، جاری کر دیا. تو پھر یہ حکم ہے کہ اللہ نے کہا جاری کر دی، یہ سنت جاری کر دی. ایک ضعیف حدیث ہے، بعض لوگ موضوع بھی کہتے ہیں، لیکن جگہ جگہ یہاں پر ہمارے یہاں خطبوں میں بیان ہوتی ہے. شاید ایک دفعہ میں نے بھی کر دی تھی، مجھے اس وقت اس کے اسناد کا پتہ نہیں تھا. سنت ابیکم ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ما هذه الاضاحی. میں نے بہت مرتبہ یہاں پر عید کی نماز کے خطبوں میں سنا قاضی صاحب کی زبان سے اسے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں. صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ محققین اسے ضعیف کہتے ہیں، بعض لوگ تو جھوٹی تک کہتے ہیں موضوع، لیکن درمیان میں راوی کچھ ایسے ہیں. لیکن جو لوگ اسے، میں تو صرف یہ کہنا ہے اس کا حوالہ دے کر کے جگہ جگہ بیان ہوتی ہے، تو جو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اسے ٹھیک سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ سنت ہے، سنت ابراہیم. فرض نہیں ہے لیکن بڑی اہم سنت ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ تقویٰ ہے اصل چیز، جو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے ہم تک. یہ تو جانور کے خون گوشت تو یہی ہوتے ہیں، کچھ بہ جاتا ہے، کچھ تمہارے کام میں آتا ہے. یہ تقویٰ پیدا کرنا اصل میں ریکوائرڈ تھا یا مطلوب تھا اس قربانی سے. کیسے ہوگا پیدا تقویٰ؟ قربانی کرنے سے جانور کے. اور کیوں اہمیت ہے کہ اس کی یہ کی جاتی ہے، اسے جاری کر دیا. یہاں میں اس مسئلے پر تو اس سوال کے ظاہر بات ہے کہ جو پیچھے جو اصل
اکثریت کی اس طرح کے سوال کرنے والوں کے، کہ وہ جو اسے جیو ہتیا سمجھتے ہیں، ہتیا تو منع ہے، یہ قتل نہیں ہوتا، اس میں ذبح اور قربانی اور قتل میں فرق ہے. اٹ از ناٹ کلنگ، مارا ہوا کلڈ مر جائے چاہے کوئی دوسرا مار دے وہ تو حرام ہے، اور ذبح جو ہے یہ حلال ہے. اب جن کے یہی موضوع سمجھ میں نہیں آتا اصل میں تو وہ ڈسکس کیا جائے، لیکن کچھ اور لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہو گیا ماس اسکیل کے اوپر؟ اس لیے کہ حکم ملا تھا اس کا بھی، اس سے کچھ ہوتا ہے، ورنہ ریچولز ہو جاتے ہیں. اگر حکم کی بھی مصلحتیں نہیں سمجھی، اور قرآن نے تو بتائی ہیں ہر حکم کی مصلحتیں، درمیان کی ڈیٹیل نہیں بتائی ہو اپنی عقل سے خود نکالیے، لیکن اس سے کیا پیدا ہوگا یہ تو ہر حکم کے سلسلے میں، زیادہ تر احکامات کے سلسلے میں قرآن نے واضح کیا. اسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے، ایک پریکٹیکل بات، عملاً یہ ہو جانا چاہیے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تقویٰ پیدا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ حکم یہ ہے اور بیٹے ہی کو ذبح کر رہا ہوں. وہ آخری موقع پہ اللہ نے روکا، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے. اب اس سنت کو جاری کیا، کہا یہ ہے اس کا فدیہ، کمپنسیشن. حکم آپ کو اور دوسری جگہوں پر کیا ملا ہے قرآن نے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے وہ ہیں جو اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر چکے. جنہوں نے نہیں کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اس کے ہاتھ بیچ چکے، جنت خرید لی جنت کے بدلے. وہ ہیں ایمان لانے والے. جنہوں نے یہ سودا نہیں کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں. قرآن نے اسے جگہ جگہ سودا کہا. جان اور مال بھی اللہ کی ہی دی ہوئی تھی، تم کہیں سے لے کر نہیں آئے تھے، تمہاری اپنی نہیں تھی. اس کے بعد یہ کہا دینے کے بعد کہ اچھا اسے بیچ دو ہمارے ہاتھ، جو خود دیا تھا اس نے، اور جنت لے لو. ہر جگہ جان و مال دونوں آئے ہیں، خالی جان نہیں ہو، صرف مال نہیں. تو جان اور مال کی قربانی یہ پھر ایکسٹریم، بالکل آخری آئیڈیل نمونے کے. ہمیں جہاں پہ نمونے ملتے ہیں وہ انبیاء اور رسولوں کی زندگی میں ملتے ہیں، کہ انہوں نے عزیز ترین بیٹا تھا اس لیے کہ اس وقت تک اکلوتے تھے. وہ حضرت اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بائبل کے جو لوگ ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں، اور خاص طور سے یہودیوں کے تو شریعت بھی ہے جو چلی آ رہی ہے ان کی اپنی. انہوں نے وہاں پر جو بھی اپنے نسلی بنیاد پر، چونکہ حضرت اسحاق کی نسل سے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس نسلی برتری کی وجہ سے اس میں یہ چیز لکھ دی یا بڑھا دی کہ قربانی حضرت اسحاق کی ہوئی تھی، یا یہ حضرت اسحاق، یہ قربانی والا واقعہ وہاں بھی ہے، یہ خالی مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے. عیسائی اسے مانے یا نہ مانے ان کی بائبل میں ہے، جسے وہ ہولی بائبل کہتے ہیں، کتاب مقدس. تو پھر یہ سوال اٹھانے والے جو عیسائی اور یہودی کو تو گنجائش نہیں بنتی، نام کا ہی تو فرق ہے، حضرت اسحاق یا ذبیح اللہ یا حضرت اسماعیل، یعنی اس واقعے کو تو مانتے ہیں وہ دونوں. اور جو ہندو حضرات ہیں، ہندو بھائی، ہندو جو کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو آج کہتے ہیں، میں یہاں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے یہاں کتنی بلیاں جو اب یہ لوگ روک رہے ہیں، لیکن کیوں اور کیسے اور کن کن کتابوں کے اندر ہے اسے چھوڑیں. اس واقعے کی بات یہاں پر بائبل کے اندر بھی موجود ہے. انہوں نے یہ تو بڑھا دیا، لیکن اللہ نے ہمیشہ یہ انتظام کیا ہے کہ کوئی کلیو چھوٹ جائیں اور چوریاں یا بے ایمانیاں پکڑی جائیں. اس کو نہیں نکالا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا، اور انہی کے مطابق حضرت اسحاق کی پیدائش حضرت اسماعیل کے بعد ہوئی تھی، 14 سال بعد. اکلوتے تو تھے نہیں جب دونوں پیدا ہو گئے، تو حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے. تو حضرت اسحاق اگر 12-14 سال کے ہوں گے تو 28 سال کے جوان ہوں گے اسماعیل. اکلوتے تو 14 سال تک صرف اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل. تو اکلوتے بیٹے کی قربانی اس کو نکالنا رہ گیا ان سے. یہ کلیو مل جاتے ہیں. ہم تو اسے بھی چھوڑیں اس بحث کو. اور بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہم آپ کی روایات ہیں کہ
جو آپ کو قرآن سے معلوم ہوا اور جو کچھ تاریخ سے اس حصے کی کہ بلینکس فل ہوئے، خالی جگہ. تو حضرت ابراہیم اس نیت سے چلے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیں گے. 80 سال سے زیادہ کی عمر میں تو اولاد ہوئی اللہ سے دعا کر کے. وہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز واقعہ تھا. ہر باپ چاہتا ہے کہ ہو، نہیں ہے تو راضی برضا ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اتنی عمر کے اندر، بڑھاپے میں. اور پھر وہ اولاد وہ جو آگے جا کے خود نبی رسول بننے جا رہی ہو، تو خود وہ کتنی بچپن سے نیک اور صالح، اطاعت شعار، اور اس کی فطرت کے اندر جو ہے وہ نیکیاں اور اچھائیاں ہوں گی. ان کی حضرت اسماعیل میں تھی ساری خوبیاں. تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے. کوئی نافرمان بیٹا ہو تو چاہے وہ اکلوتا ہو، لوگ تو اس اکلوتے سے ہی بڑی محبت کرتے ہیں، نافرمان ہو تب بھی. اور یہ اس طرح کے صاحبزادے. اب اگر یہ دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ تھی ان کی اصل جو اسپرٹ تھی کہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو اب جان و مال دونوں، ان کے مال اولاد سب اللہ کی دی ہوئی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تمہیں تو یہ آزمائشیں ہیں تمہارے لیے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں. وہ آئیڈیل لوگ یہ تھے، نمونہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک شخصیت کے لیے قرآن نے اور کہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور حضرت ابراہیم کے لیے کہا. تو حضرت ابراہیم اب بیٹے کو ان اکلوتے جس سے بے پناہ محبت تھی ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے، اور اپنے نزدیک تو انہوں نے ذبح کر دیا. بالکل آخری وقت پر انہیں روکا گیا. میں نے پہلے بھی شاید 2-3 بار پڑھا ہے شعر، لیکن دل چاہتا ہے اس موقع پہ ہمیشہ سنا دیا کروں آپ کو. خلیل مست میں جنوں تھا، جنوں نے دیوانگی کی شراب میں مست تھے وہ، تو محبت کے اندر اللہ کی، تو ان کو ہوش ہی نہیں تھا. مگر میں تجھ سے خلیل مست میں جنوں تھا، مگر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، رضائے حق کی چھری کے نیچے حیات آئی کہ موت آئی؟ رضائے حق کی چھری کے نیچے زندگی آئی یا موت؟ ہمیشہ کی زندگی. تو حضرت ابراہیم نے تو اسی پر عمل کر ڈالا. اصل میں یہ ہے جان و مال کی قربانی، یہ ہے مال اور اولاد کی آزمائش جس میں وہ بہت آخری درجے پر کھرے اترے. اس بات تو انسان کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دین کی ضرورت ہو تو آپ اپنے بیٹوں کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں. ذبح کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اگر دین کی ضرورت ہو تو اپنے سارے مال دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر دین کی ضرورت ہو تو اپنی اولادوں کا، اپنے گھر والوں کا اللہ کی محبت اوپر ہوگی اور یہ دوسرے نمبر پر جائے گی یا نہیں. یعنی ذرا دیر کو خیال بھی نہیں گزرا ان کا. خیال آتا، اسٹرگل ہوتی، کشمکش ہوتی، اور اس کے بعد جا کر عمل کرنے کے لیے چلتے ہو. خیال آتا، کشمکش ہوتی تو یہ بھی خیال آتا کہ خواب کی تعبیر سوچیں. خیال آتا اور کشمکش ہوتی تو یہ بھی ہوتا کہ رسول ہیں اللہ کے، اگر اس طرح کا اللہ کو کروانا ہی ہے تو ان کے پاس تو فرشتے آتے تھے، وہی اترتی تھی اللہ کی طرف سے. بہت کلیئر ہو جائے گا، دعا کرتے کہ واضح کر دیجئے اگر کوئی سمجھ نہیں سکے تھے تو سوچا نہیں انہوں نے. یہ حضرت ابراہیم کا ایک دور تھا. بات کو ایک دوسرا دور تھا جب یقین اس درجے پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ اونچائی کے درجے کے اوپر پہنچ گیا تھا. بہرحال تو حضرت ابراہیم کا یہ اسوہ تھا. تقویٰ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی رضا کے خلاف کچھ نہ کرے انسان. کچھ بھی کرنے سے ڈر لگنے لگے اس کی رضا کے خلاف. یہ اصل میں تقویٰ ہے، محبت کی زیادتی کی وجہ سے، سزا کے ڈر سے نہیں. تقویٰ اسے کہتے ہیں. تو اب اگر آپ جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس واقعے کو ریکال نہیں کریں گے، اپنے ذہن میں تازہ نہیں کریں گے، یہ عہد نہیں کریں گے کہ یہ اسپرٹ تو میری بھی ہونی چاہیے کہ اللہ آپ نے اس وقت اس جانور کو قبول کر لیا ہے، آپ کا شکریہ، لیکن میری جان کی ضرورت ہوگی تو اپنی جان حاضر، میرے بچوں کی جان کی ضرورت ہوگی تو میرے بچے حاضر، میں ہمیشہ قربان کر دوں گا اور سوچوں گا نہیں کچھ اور. جب تک یہ اس واقعے کو تازہ کر کے، یہ اسی لیے ہوتی ہیں یادگاریں، ورنہ ضرورت کیا تھی اس کو آگے چلانے کی. ایک واقعہ تھا، ہو گیا، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا. آپ سب کا یہ امتحان آپ کے پاس الگ الگ طرح سے آتے ہیں. یہ خواب تو دکھایا نہیں جائے گا کہ جاؤ بیٹوں کو ذبح کرو. یہ اس واقعے کی یاد تازہ کی
یا صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، اس واقعے کو ایک یادگار بنا دیا کہ حضرت ہاجرہ نے کتنی عظیم قربانی دی تھی۔ اصل میں تو حضرت ابراہیم سے بڑھ کر تھی ان کی قربانی، یہ تو رسول تھے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کچھ حدیث اور قرآن کی بات آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں بچائے گا اور یہاں پر تو نظام قائم ہونا ہے۔ وہ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے دل میں جانتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نہیں جانتی تھی، وہاں ویرانے کے اندر ان کے ساتھ ان کے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ نہ پیچھے دوڑی، نہ انہوں نے نہ ٹانگوں پکڑی انہوں نے کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ زیادہ بڑی قربانی تھی اس سے، اس موقع پہ کم از کم۔ اور پھر اس کے لیے وہ بےتابی سے، بے چینی سے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں صفا و مروہ کے درمیان۔ اس واقعے کی یاد بھی آگے کے لیے حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے بلکہ پہلے بھی کرتے تھے، ذرا دوسرے انداز میں کرتے تھے لوگ، اس واقعے کی یاد بعد والوں کے لیے چھوڑ دی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ یعنی یہ یادگاریں اسلام میں ہیں ان یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ اچھا یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، اسے واقعے کو بھی یاد کریں گے آپ تو آپ کہیں گے کہ یہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اس لیے ہم دوڑتے ہیں۔ ارے بھائی ان کے پاس تو انہیں پانی نہیں مل رہا تھا، بچہ تڑپ رہا تھا پیاس سے، خود بھی ہوں گی اپنی پیاس کی تو پرواہ نہیں ہوگی، بچہ ریڑھیاں رگڑ رہا تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ پانی تلاش کر رہی تھی، ایک پہاڑی پہ دیکھ چکی، دوسری پر دیکھ چکی، پھر بھی بار بار اس پہ جاتی تھی، اس پہ جاتی تھی کہ اب کچھ نظر آ جائے۔ بے چینی کے بچے کو، آپ کے پاس تو پانی ہے، وہاں جگہ جگہ جو صحیح کی جگہ ہے گیلری، اس میں جگہ جگہ زمزم رکھا ہوا ہے، ٹیپس رکھے ہوئے ہیں، گلاسز رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا تلاش کر رہے ہیں اس واقعے سے؟ آپ کو کیا حاصل نقل کرنے سے؟ انہوں نے پانی سے زندگی ملی تھی نا، پانی ہی لائف ہوتا ہے، پانی گیا تو بچے کی زندگی خطرے میں تھی، ان کو پانی مل گیا، اللہ نے ان پہاڑیوں پہ سے نہیں دیا، ان کو اسی جگہ دے دیا، انہیں پانی مل گیا، بے چینی سے تلاش تھی، وہ پانی آب حیات تھا، وہ پانی آب حیات تھا، زندگی دینے والا پانی۔ آپ کو اس وقت کم از کم اس واقعے کو اس لیے کروایا کہ آپ آب حیات مانگیں، یہ زندگی صرف ایک بچے کی نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے وہ مردہ ہے یا تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کے لیے آب حیات کیا ہوگا؟ جب دعا وہاں پر یہ کریں کہ اللہ ہمیں بھی آب حیات دے دے، اس بے چینی کے ساتھ میں اس واقعے کے، تو اس کی گہرائیوں میں جائیں اور اس کی اسپرٹ کو دیکھیں، اس لیے اس واقعے کو آپ کو دیا تھا۔ اب لوگ جو ہیں وہ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں آپ، لیکن یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا ہم کیوں کر رہے ہیں، بس ہمیں حج میں کرنے کو کہا گیا تھا اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے تک کہ جب یہ آپ کی نیت ہوگی کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا حضرت ابراہیم نے کیا تھا، میں عزیز ترین، انہوں نے تو بیٹے کو ذبح اپنے خیال میں کر دیا تھا، لیکن میں اپنی ہر شے کو قربان کرنے کے لیے اپنی قربانی اپنے عزیز ترین سب کی چاہے جو ہو اللہ کی رضا کو اوپر رکھوں گا جب ضرورت ہوگی۔ اس واقعے کو پہلے ریکال کریں ذہن میں اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں۔ اگر ایک جانور ایسا ہے جس میں زیادہ حصے ہیں، تو جب زیادہ حصے ہیں تو پھر باقی لوگ موجود رہیں، ایک کرے گا اور لوگ کم از کم وہاں موجود رہیں۔ لیڈیز کا ہے تو ان سے کہہ دیں کہ بھئی فون آئے گا، اس وقت پہلے سے تیار رہنا، لگ بھگ وقت یہ پھر فون کر دیں۔ پہلے تو یہ سہولتیں نہیں تھیں، اب ہیں، اب ہونے جا رہی ہے، اب باقی کام ہم چھوڑ کر آ جاؤ، ذرا سا اپنا مائنڈ بناؤ، اور یہ ریزولوشن، یہ عہد جب تک نہیں ہوگا تو پھر قربانی کیا ہوئی؟ قربانی ہے تو عربی کا لفظ، لیکن وہاں قرآن میں یہ قربانی نہیں کہا گیا اسے، جو آپ بولتے ہیں لفظ، بولتے صحیح ہیں، یہ لفظ لے لیا ہے آپ نے، وہاں پر تو اضحیٰ ہے، اضاحی ہے، قربانیاں یا ذبح کی بات ہے۔ قربانی لفظ ہے قرب سے، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، تیاگ، کچھ آپ نے دیا، لیکن وہ تیاگ کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے نقصان ہو گیا، اس کے بدلے اللہ بہت جو کچھ دینے جا رہا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، جو کچھ ملے گا، اس یقین کے ساتھ میں آپ اپنی کچھ چیزوں کا تیاگ کر سکیں، اس کے بغیر قربانی نہیں ہے۔ تو جب تک اس واقعے کو ریکال نہیں کریں، یاد نہیں کریں، ذرا دیر رکیے، وہ جلدی کر رہا ہوگا تو پروفیشنل لائیے، بڑی دیر ہو رہی، دوسری جگہ جانا ہے، آپ آئیے جلدی، اس سے کہ رک جاؤ 2-4 منٹ،
اور پھر قربانی کی دعا ہے، میں انشاءاللہ تذکرہ جو ہے اس کا عید کے دن کروں گا. وہ دعا کیا ہے اور کیوں ہے اس وقت جو کریں تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے کریں. سوال ایک یہ بھی آیا میرے پاس، یہ 2 آئے تھے سوال یہ بھی آیا کہ کمپیشن کی بات کرتے ہیں، رحمت کی بات کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، یہ اپنے ہاتھ سے جا کر کسی جانور کو کاٹ دینا یہ بھی کیا رحمت کی بات ہے؟ جواب لمبا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ ممکن نہیں کہ میں آج کے خطبے میں کور کر سکوں. جواب تو دینا ہے لیکن اس میں پھر بہت سے پہلو کور کرنے ہیں، ورنہ پھر سوال اس کے اوپر اگلا آ جائے گا اور پھر اگلا آ جائے گا. شاید عید کے دن بھی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے دوسری اہم باتیں ضروری ہیں. میں الگ سے اس سوال کے اوپر ایک جواب دینے کے اوپر کچھ ویڈیو جاری کر دوں گا سوال کے جواب کی. لیکن یہ ایک سوال کا جواب میں نے یہاں پر رکھا ہے کہ اگر یہ پیدا نہیں ہو تو پھر وہ قتل عام ہے. تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو وہ کلنگ ہے، جہاں آپ فارغ ہو گئے کچھ پیسے دے کر. یہ کیفیت نہیں ہوئی تو کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. جنہوں نے حصے لیے کہیں دور رہتے انہیں فون سے اطلاع کریں. اس وقت پہلے بتا دیں، لگ بھگ اس وقت ہوگی، اور پھر ہونے سے پہلے اطلاع کریں. اب ہونے جا رہی ہے، اب تمہارے حصے کی قربانی ہونے جا رہی ہے، اب تمہیں اپنا یہ ریزولوشن کرنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے، تب قربانی ہوگی نا. قرب تو تب ہوگا، ورنہ تو یہ کہ جانور کے کٹنے سے تقویٰ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ چاہے آپ اپنے ہاتھ سے کاٹیں اور چاہے پیسے دے دیں کہیں پر، اپنے ہاتھ سے کاٹیں گے تب بھی پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ دعا کی کیفیت جو اس سے پہلے مسنون ہے اور کہا گیا کہ یہ پڑھا کریں. ضروری نہیں کہ آپ ایک ایک لفظ اس کا یاد کر لیں عربی کی دعا کا، میں عید کے خطبے میں لاؤں گا، لیکن مفہوم ہو ذہن میں. وہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ مفہوم ہو ذہن کے اندر، اللہ کے یہاں بات پہنچ جاتی ہے، اللہ کو پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو قربانی کرنے والے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، ان کی کیفیت کو قبول فرمائے، اور جو چاہتے ہیں اور جن کی حسرت ہے اللہ تعالیٰ ان کی حسرت کی وجہ سے ان کو اجر دے اور قبول فرمائے، اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.